اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ورنہ اب تو بس الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده الذي يحسن أحمده سبحانه على آلائه حمد معترف بالتقصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار صلاة وسلاما يبلغانهم من ربهم نهاية الأوتار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے ہوئے ہیں حضرت جبریل ہنر پیام حق سنایا جا رہا ہے سواری کو براق برق پابی خدا کے ہاتھ سے لایا جا رہا ہے زمین سے تاثر عرش معلا نبی کا نور چھایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے معزز سامعین تمام فرشتے اور تمام افلاک اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں
نغمہ سرا تھی اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج کیسی بہار ہے، آج کی رات کتنی خوشیوں والی رات ہے، آج باغوں میں کتنی رونق ہے، آج جنت کو کیسے عجیب انداز سے سجایا گیا ہے، آج دوزخ کو کیسے بچا دیا گیا ہے۔ یہ خوشیاں مبارک ہوں اور یہ باغوں کی آبادیاں اور بہاریں مبارک ہوں۔ مہو انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، کوئی نغمہ سگا۔ الحمدللہ الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده الذي يحسر أحمده سبحانه على آلائه حمد معترف بالتقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار، صلاة وسلاما يبلغانهم من ربهم نهاية الأوتار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے، ہوئے ہیں حضرت جبریل ہنر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، سواری کو براق برق پابی خدا کے ہاتھ سے لایا جا رہا ہے، زمین سے تا سر عرش معلی
اللہ نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، تمام فرشتے اور تمام افلاک اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمہ سرا تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج کیسی بہار ہے، آج کی رات کتنی خوشیوں والی رات ہے، آج باغوں میں کتنی رونق ہے، آج جنت کو کیسے عجیب انداز سے سجایا گیا ہے، آج دوزخ کو کیسے بجھا دیا گیا ہے۔ یہ خوشیاں مبارک ہوں اور یہ باغوں کی آبادیاں اور بہاریں مبارک ہوں۔ مہو انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، کوئی نغمہ سگا ہے، کلیم طور حیا ہے سرے عرش، کیسے جلوہ دکھایا جا رہا ہے، کہاں کل تک جواب ترانی سر سینہ سنایا جا رہا ہے، کہاں خودی نبی کے دیکھنے کو تقاضوں سے بلایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، حضور علیہ السلام کو معراج کرائی ہی اس لیے گئی کہ قریش مکہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدانہ رویہ، طوائف میں حضور علیہ السلام پر ہونے والا کافروں کی طرف سے ستم، اور پھر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد کافروں کی بے حد ایذا رسانی۔ چنانچہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ان احساسات کا اظہار فرمایا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، کاش میرا کوئی دوست ہوتا تو دین کے لیے میرے کام آتا، کوئی میرا رفیق کار ہوتا تو میری غمخواری کرتا، کوئی میرا یار ہوتا تو جو دلداری کرتا۔ اب تو کافروں نے مجھے بالکل اکیلا سمجھ کر زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ فرمایا اور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ بس اسی رات کو جبریل امین نے حاضر ہو کر قدم چوم کر عرض کیا کہ اے میرے آقا، اللہ کو آپ کو عرش پر بلا کر آپ سے ملنا چاہتا ہے، تاکہ آپ کو بتائے اور دکھائے کہ اگر یہ لوگ آپ کی عزت و تعظیم سے اندھے ہیں تو آ کر دیکھ لے کہ آسمان کے فرشتے اور جنت کی حوریں کس طرح آپ کی تعظیم کرتی ہیں۔ اگر آپ نے طائف کے سفر میں پتھر کھائے ہیں تو آسمان پہ آ کر دیکھیے فرشتے آپ کا کیسے استقبال کرتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں آ کر دیکھیے کہ اللہ کے سارے نبی کس طرح آپ کی انتظار میں کھڑے ہیں اور آپ کا اپنا امام مان رہے ہیں اور آپ کی شان کے خطبے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے روح انور کی روشنی اس طرح جلوہ دکھا رہی تھی کہ اس کی لہریں عرش پہ محسوس ہو رہی تھی، اور نور کے فرشتے بھی حیران تھے کہ آج ہماری نورانیت کیوں مان بڑھ گئی ہے، یعنی ہمارا نور اتنا مان کیوں بڑھ گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نورانیت والے، نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔
ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے سارے راستوں پر ہر طرف نور کی مجلہ و مصطفیٰ آئینے گاڑ رکھے ہیں، جس کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور عرش و فرش پر پہ چھایا ہوا ہے، اور کوئی نیا منظر دکھایا جا رہا ہے، نیا منظر دکھایا جا رہا ہے، جہاں مسرور پایا جا رہا ہے، زمین پر عرش چھایا جا رہا ہے، تو عالم کو سجایا جا رہا ہے، کوئی دلہا بنایا جا رہا ہے، کوئی دلہا بنایا جا رہا ہے، نیا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ ادھر آسمان پہ اور ادھر زمین پر خوشیوں کا سما تھا اور دھوم مچی ہوئی تھی۔ آسمانوں نے نور والے آقا کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی تھی، جیسے دلہا کی آمد پہ پھول برسائے جاتے ہیں، اور ادھر زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھی اور خوب چہل پہل تھی، جس طرح شادی والے گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین والوں کی بگڑی کو بنوانے کے لیے آسمان والوں کے پاس جا رہے تھے۔ یہی ہے رفعت و اعجاز و اکرام، بڑھائی جائے گی اسلام کی شان، فلک سے لائے ہے جبریل احکام، ہے سبحان الذی اسرا کا پیغام، جو دنیا کو سنایا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا مولا علیہ السلام کے چہرہ انور سے روشنیاں پھوٹ پھوٹ کر عرش معلیٰ تک جا رہی تھی۔ جس طرح 14ویں رات کو چاند کی وجہ سے رات جگمگا جاتی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ و دعاؤں کی شعاؤں سے سارا ماحول روشن تھا، گویا قدم قدم پہ آئینے لگا دیے گئے تھے تاکہ روشنی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ آفتاب نبوت کا شب معراج زمین سے آسمان کی طرف اور مکان سے لامکان کی طرف جانا، گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسرے برج کی طرف چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسم بدلنے والا ہے اور امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب لامکان پر امت کی بخشش کے لیے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے تو وہاں کا نورانی لباس پہننا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقہ کر دیے تاکہ امت سے اس صدقے کے طفیل گناہوں کی آفت ٹل جائے۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو پیاری پیاری امت ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو لباس اتارا، جو صدقہ دیا، اس صدقے کے وجہ سے امت کے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اقدس پہ جلوہ حق کا نورانی صحرا باندھا گیا اور حوران بہشتی نے درود و سلام کے پھول نچھاور کیے، اور جس جس راستے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری، دونوں طرف فرشتوں نے کھڑے ہو کر شب معراج کے دلہا کو سلامی پیش کی۔ معراج کے دلہا آتے ہیں، جبریل منادی کرتا ہے، دنیا و آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے بادشاہ کی سواری گزرنی ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی پھول نچھاور کرتا ہے تو کچھ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتا ہے، اور جو فرشتوں کا سردار ہے کیا کرتا ہے،
معراج کی طلوع آتے ہیں جبریل منادی کرتا ہے اے کاش کہ ہم بھی اگر وہاں ہوتے تو جس گلشن سے سرکار گزرے اس کی زمین کی مٹی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں سے لپٹ جاتے اور عرض کرتے کہ اگر اپنا دھون جنت کو عطا کیا ہے تو اپنا اترن ہوا لباس ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے آقا ضرور ہماری بات مان جاتے اور اترن نہ بھی اگر ملتا تو نالان پاک مل جاتی جس کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیتے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالان پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے اتنے نصیب کہاں، ہم جیسے نکمے وہ نظارہ کرتے، ہمارے نصیب میں تو یہی ناکامی میں خاک چھاننے کے دن لکھے ہیں، کہاں وہ پاک ذات اور کہاں ہم نکمے۔ بس پھر کیا تھا کہ اللہ کے محبوب براق پر سوار ہونے ہی والے تھے، آپ کی امت کی بخشش ہوئی اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتے رہے مبارک ہو اس کا کام بن گیا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا کرتے تھے تو خوشخبری مل گئی کہ جو رو رو کر آپ آقا صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرتے تھے اس امت کی بگڑی بن گئی۔ ادھر امت کے گناہ گاروں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر جھومنا شروع کر دیا اور گناہوں نے بھی خوشی منائی کہ اگر گناہ گاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جاتا، جس سے اللہ کا محبوب پریشان ہوتا۔ تو شکر ہے کہ ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی بعثرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی رات کے تھوڑے حصے میں۔ لفظ سبحان تعجب کے موقع پہ بولا جاتا ہے، اگر معراج روحانی خواب میں ہوتا تو تعجب کی بات ہی نہ تھی، خواب میں تو ہر کسی کے ساتھ ایسا ہونا ممکن ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج اقدس کی تصدیق کرنے سے کافروں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے شروع کیے، اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا کہ میرا نبی تو سیر کو آیا تھا، کوئی دروازے کھڑکیاں گننے تو نہیں آیا، تو جلد جا اور بیت المقدس میرے حبیب کے سامنے کر دے، گن گن کے بتانا چاہے اور کافروں کا منہ بند ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا ایک قافلہ بھی ادھر گیا تھا، بتائیے وہ کب آئے گا؟ نہ ماننے کا یہ بھی ایک بہانہ تھا اور نہ قافلے کے آنے کا وقت نہ پوچھتے، صرف یہ پوچھ لیتے کہ آپ نے اس قافلے کو کہاں دیکھا تھا، کیونکہ دیکھنے کے باوجود آنے میں تخیر بھی ہو سکتی ہے، یا اس سوال سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور اختیار دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہر حربہ ناکام بناتے ہوئے فرمایا کہ فلاں دن مثلاً بدھ کو سورج نکلتے ہی قافلہ آ جائے گا۔ ممکن تھا کفار مکہ شرارتاً قافلے کو روک دیتے تاکہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری نہ ہو، لیکن وہ نہ جانتے تھے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک قافلہ نہ آئے گا سورج ہی طلوع نہیں ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ چنانچہ بدھ کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور کفار مکہ
دوسرے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ادھر کافروں نے کہا وہ سورج نکل آیا، ادھر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ لگایا، وہ قافلہ بھی آ گیا۔ اگر یہ معراج روحانی ہوتا اور جسمانی نہ ہوتا تو اس قدر معرکہ پیمانہ نہ ہوتا، بلکہ آپ فرما دیتے بھائی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، اس طرح کا خواب تو تمہیں بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 30 سے زیادہ روحانی معراج ہوئے تھے، کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی اگر کہے کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہوئے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس غیب نہیں پایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور معراج روحانی کی بات کر رہی ہے، کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج ہوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہی نہیں تھی۔ جب یہ معراج ہوئی تھی اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی نہیں تھی۔ یہ معراج تو مکے میں ہوا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی مدینے جا کر ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جانے کائنات ہے، جب آپ تشریف لے گئے تو نبض ہستی رک گئی اور جو جہاں تھا وہی ساکت و سامت و جامد ہو گیا۔ جب نظام کائنات ہی رک گیا اور صرف ایک لمحہ میں سارا کام ہو گیا تو کسی کو کیا معلوم کوئی غائب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ واپس تشریف لائے تو وہیں سے پھر رکا ہوا نظام چلنے لگا، اسی لیے کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، جیسے کپڑے کی مل بجلی کے ذریعے چل رہی ہو۔ اچانک بجلی چل جائے تو جو دھاگا جہاں ہوگا وہیں پر رک جائے گا، یعنی دھاگے کی مل چل رہی ہو اور بجلی چلی جائے تو جہاں پر دھاگا ہوگا وہیں پر رک جائے گا۔ پھر جب بجلی آئے گی اگرچہ سال کے بعد آئے گی تو اسی جگہ سے دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے ضعیف اور اعتقاد لوگ معجزہ معراج کو عقل کے ترازو پر تولنے والے اس معجزے کا انکار کر کے مرتد ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی عبدی فرمایا، اور عبد روح جذب کو کہا جاتا ہے۔ روح نہ ہو تو عبد نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے، اور اگر یہاں روح مراد لوگے تو ہر جگہ پھر روح ہی مراد ہوگی۔ ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے، تمہارے قرب کا الجاب کیا کہنا، تیرے قدم تیرے کرم کا رسالت معاب کیا کہنا، ثواب ہو گئے سارے عذاب کا کیا کہنا۔ اسی طرح بے عبدی بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہ فرمایا۔ کسی کو سیر کرائی فوراً پتہ چل جاتا کہ کسی کو معراج کرائی، کیونکہ جیسے الذی ہر شے پر بولا جا سکتا ہے ایسے ہی ہر مخلوق اللہ کی عبد بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ پھر خود نشان قدرت ناز فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، عبد وہ ہے جس کی شان خدا سے ظاہر ہو، اور عبدہ وہ ہے کہ خدا کی شان اس سے ظاہر ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عبد وہ ہے جو رب سے ملنا چاہے، اور عبدہ وہ ہے جس سے رب ملنا چاہے۔ قرآن مجید میں عبد کا ذکر کئی مقامات پر مختلف مفہوم کے ساتھ آیا ہے۔ کچھ عبدہ وہ ہے جو کسی شے پر قادر نہیں،
وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا۔ کچھ ایسے عبد ہیں یعنی کچھ ایسے بندے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھا رزق دیا جس سے وہ خوب خرچ کرتے ہیں، جس کا مالک اس پر اتنا خوش ہو جائے اس کو اپنی ملکیت میں تصور کا پورا اختیار دے دے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، مگر عبد معذون ہے جن کو اللہ نے چاند توڑنے کا، ڈوبا ہوا سورج واپس موڑنے کا تصرف دے دیا۔ ہم تو ایسے عبد ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چڑیا کو بھی نہیں اڑا سکتے، اور پھر کہتے ہیں ہم ان جیسے عبد ہیں، اور حضور ایسے عبد ہیں کہ چاند کو ٹکڑے کر کے زمین پہ بلا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی کہ ہم نشانیاں دکھائیں، اور ظاہر ہے کہ دیکھنے دکھانے کا تعلق تو روشنی اور اجالے کے ساتھ ہے، اندھیرے میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا معراج کا رات میں ہونا کیسے مناسب ہو سکتا ہے، اور رات بھی 27 کی جس میں چاند کی بھی روشنی نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں علماء نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج تو ہیں، دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج تو ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام تو اندھیرے میں مسکرا دیں تو اتنی روشنی ہو جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اندھیرے کمرے میں تشریف لے آ جائیں تو گمشدہ چیز اگر نہ ملے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب تشریف لے آئیں تو وہ گمشدہ چیز بھی کمرے کے اندر سے مل جائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے رات کو اندھیرے میں واپس گھر جانے والے صحابہ کی لاٹھیاں روشنی دیکھنے لگی۔ آفتاب نبوت حضور علیہ السلام کا نور حقیقی ہے، اور پھر سورج کا نور نبوت و رسالت کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ قانون محبت ہے کہ محب محبوب ملنے کے لیے رات ہی کو منتخب کرتے ہیں تاکہ غیر نہ دیکھیں، کیونکہ محبوب محبی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے رات کو پسند فرمایا، کیونکہ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، رات دن سے افضل ہوتی ہے۔ دیکھو لیلۃ القدر، لیلۃ البرات راتیں ہیں، تو افضل نبی کے لیے افضل وقت منتخب کیا گیا، اسی لیے میلاد بھی رات میں ہوا اور معراج بھی رات میں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں بھی رات کو ہی دفن ہوئے۔ رات کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے شفا مانگنے والا میں اس کی شفاعت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ اسی حدیث کے تحت رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے دن کو سب کے سامنے تشریف لے جاتے تو صحابہ پر حضور علیہ السلام کی جدائی چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی بڑی شاہ گزرتی، اسی لیے رات کو ہی حکم ہوا۔ یعنی اگر دن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے تو صحابہ کرام کو یہ اچھا نہ لگتا، صحابہ کرام اتنی دیر کے لیے برداشت نہ کر سکتے، تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کو بلایا۔ اس اسنا میں عرش معلیٰ نے یہ بات سن لی اور خوش ہو کر مچل گیا کہ لو بھائی ہماری بات بن گئی ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر تشریف لا رہے ہیں۔ آسمان خوش ہو رہا ہے، عرش معلیٰ خوش ہو رہا ہے، میں تو خوب ان کے قدموں کے بوسے لوں گا، اللہ کرے خیر و عافیت سے میرے پاس پہنچ جائے۔ کہیں جبریل امین کی طرح میری خواہش بھی دل میں نہ رہ جائے۔ انہوں نے بھی خواہش کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم
مجھے قرب خدا کا وہ درجہ حاصل ہو جائے مگر سدرا سے آگے نہ جا سکے۔ آپ کے قدم مبارک تو پہلے ہی میرے لیے شرافت و عظمت کا تاج ہے، اب تو ان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ عرش اعظم وجد میں آ کر پکار اٹھا، اے میرے آقا، میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں، آپ کہاں ہیں؟ کب میرے سینے میں اپنے قدم رکھ رہے ہیں؟ جلدی تشریف لائیے تاکہ آپ کے پاؤں کے چومنے کی سعادت حاصل کر سکوں اور اپنے نصیبوں کو جگاؤں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہاتھ چومے تو لوگوں کو دورے پڑتے ہیں، ذرا عرش سے پوچھو آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کی شان یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو نالین مبارک سب کائنات کے اوپر تھی اور تمام مخلوق اس نالین مبارک کے سائے کے نیچے تھے، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا ہوئی کہ آپ نالین پاک اتار دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے نالین پاک یعنی اپنی جوتا مبارک اتار لیجئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے نالین پاک اتاریے گا نہیں، اور حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر نالین مبارک اتارنے کا اذن نہ ملا۔ حضرت موسیٰ طور تے جاوڑ پیروں جوڑا لا کے جاوڑ، حضرت موسیٰ طور تے جاوڑ پیروں جوڑا لا کے جاوڑ، سن جوڑیا ونج شاہ دے عرش تے قدم ٹکایا ہے۔ جب قریب عرش پہنچے روز جزا، دل میں خیال آیا نالین پاؤں سے جدا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے تو خیال آیا دل میں کہ اپنے نالین پاک کو اتار لوں۔ پھر ندا آئی، بھلا کیا قصد ہے یہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو بما نالین آؤ مصطفیٰ، یعنی ندا آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جھجکتے کیوں ہو، اپنے جوتوں کے ساتھ ہی تشریف لے آئیے۔ عرض کیا محبوب نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پہ جب تو ہوا تھا جلوہ گر، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ نالین پاک کے ساتھ ہی آ جاؤں، لیکن طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت ان کو جوتا اتارنے کا حکم ہوا تھا۔ حکم موسیٰ کو ہوا نالین پانا طور پر، حکم مجھ کو یہ ہوا نالین پا آؤ ادھر، پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو، پھر یہ ندا آئی کہ ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ ندا یہ آتی ہے کہ تم کہاں موسیٰ کہاں اور وہ اور تھے تم اور ہو، تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو، بات تو یہ ہے کہ تم خود چراغے طور ہو۔ سبحان اللہ، عرش معلیٰ جھک کر سلامی دے رہا ہے اور مولا اعلیٰ کے فرشتے سجدہ بجا لا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گھر بیٹھے ہی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دیا ہے۔ اور جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر جلوہ گر ہوئے تو عرش آپ کے مبارک تلووں کو آنکھوں سے ملنے لگا، اور فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارد گرد نثار ہونے لگے اور زبان حال سے کہنے لگے انہی کی محفل سجا رہے ہیں، ذرا انہی کی محفل سجا رہے ہیں، چراغ ہمارا ہے رات ان کی،
انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہیں زباں ہماری ہے بات ان کی۔ عرش معلیٰ سے کچھ ایسی رنگ برنگی نورانی شعائیں نمودار ہوئی کہ تمام فانوسوں کی روشنی دھیمی پڑ گئی اور سراج منیر آفتاب نبوت مہتاب رسالت کے نور کے سامنے اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ بھلا سورج کے سامنے چراغ کی کیا مجال کہ وہ چمکنے کا نام بھی لے۔ مثل مشہور ہے سورج کو چراغ دکھانے والی بات یہ ہے کہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی بڑے کے سامنے معمولی شخص معمولی کام کرے یا عاجزی کے طور پر بولتے ہیں، اور آقا کا دربار تو وہ ہے کہ در رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں۔ یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ ثنائے خواجہ سے اختر تجھے ملا یہ مقام کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں۔ انہی مبارک لمحات میں رحمت کا فرشتہ پیغام لے کر آیا، حضور تشریف لے چلیے۔ دیدار کے جو راستے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بند تھے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ان کو طور پہ بلایا تو نلین اتارنے کا حکم دیا۔ عرش معلیٰ میں پمائے نلین تشریف لائیے اور دیدار خدا بندی کی لذت پائیے۔ نالین سمیت عرش پہ جانے کا ذکر قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے۔ اے اللہ تو بڑا ہی برکت والا ہے اور تیری کیا ہی شان ہے، واقع بے نیازی تیری ہی شان کے لائق ہے، اور تیرے کام میں کیسے نرالے اور وجد آفرین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار طلب کرنے کے باوجود فرما رہا ہے اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور حبیب نے کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا، ایسا اصرار بھی نہیں کیا، مگر اس کا ہر مطالبہ امت کی بخشش کے لیے، قیامت کے دن کے امت کے لیے سواریوں کا انتظام وغیرہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور ملاقات کے تقاضے بھی ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، بلکہ حبیب بستر پہ آرام فرما رہا ہے تو سید الملائکہ سے پاؤں کو بوسے دلوا کر اٹھایا جا رہا ہے، براق پہ سوار فرمایا جا رہا ہے، مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، عرش پہ بلایا جا رہا ہے اور دلدار کرایا جا رہا ہے۔ امام غزالی کے متعلق اس واقعہ کو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد اقصی میں سو گیا، اخبار میں دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کے وسط حرم میں ایک تخت بچھایا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیسے اجتماع ہے، معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں منصور علاج کی۔ حضور علیہ السلام کو امت سے اتنا پیار ہے کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے تحفے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو عطا فرما دیے۔ جب پیارے اپنے پیاروں کو ملتے ہیں، یعنی جو دوست اپنے ایک دوسرے دوست سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، اور تحفہ وہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ یعنی ایک دوست جب اپنے ایک دوسرے دوست کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے تو اس دوست کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں تحفہ لے کے جاؤں وہ اگلے دوست کے پاس وہ تحفہ موجود نہ ہو، جبھی تو مزہ آتا ہے۔ جو دوست تحفہ لے کے جائے گا اگلے دوست کے پاس وہ تحفہ پہلے ہی موجود ہو تو اس تحفے کا اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا۔ جو پہلے سے موجود نہ ہو، اگر آپ کی دوست کے پاس کوئی پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور دوست بھی وہی چیز لے جائے تو اس دوست کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ یا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں تو آپ کا مذاق ہی بن جائے گا، یار یہ میرے پاس تو پہلے سے ہی چیز موجود ہے، تم پھر وہی چیز میرے پاس لے کے آ گئی ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تحفہ لے کر گئے جو خدا ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس نہ تھا، یعنی اللہ کے پاس وہ تحفہ موجود نہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ تحفہ عاجزی انکساری کا تھا، یعنی عاجزی انکساری کا وہ تحفہ تھا، اور جو اب بھی اللہ نے اپنے محبوب کو کیا تحائف دیے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازیں 50 تھیں، وہ جنابت کے غسل میں 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا اور پیشاب کو کپڑے سے 7 بار دھونے کا حکم تھا۔ حضور علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 ہو گئی۔ غسل و جنابت 1 مرتبہ اور ناپاک کپڑے کو دھونا 1 مرتبہ کافی قرار دے دیا گیا۔ یعنی پہلے حکم تھا کہ 7 مرتبہ پیشاب کے کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو 7 مرتبہ دھونے پڑیں گے تو پھر وہ پاک ہوگا، لیکن جب عاجزی انکساری کا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اسی عاجزی انکساری کے تحفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ 1 مرتبہ ناپاک کپڑے کو دھونا اور 1 مرتبہ کافی قرار دے دیا۔ یعنی اگر پیشاب سے ناپاک کپڑے ہو جاتے ہیں یا غسل سے جنابت سے ناپاک کپڑے ہو جاتے ہیں تو 1 مرتبہ اگر اس کو دھو لیا تو پاک ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کو امت سے اتنا پیار کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے تحفے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے، حالانکہ کوئی بھی کسی کو کسی پیارے کا دیا ہوا تحفہ نہیں دیتا۔ جب کوئی دوست آپ کو کوئی بہت اچھا تحفہ دے دے اور وہ آپ کو اتنا پسند ہو، اور جب کوئی آپ سے تیسرا دوست یا کوئی اجنبی بندہ آپ سے وہ تحفہ مانگ لے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تحفہ دیا ہوا آپ کسی اور کو دے دیں۔ لیکن اگر امت ان تحائف کو قبول نہ کرے گی تو سرکار ناراض ہو جائیں گے اور ساتھ خدا بھی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ عام آدمی کا تحفہ قبول نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر ہائے افسوس، اس امت کی اکثریت نے حضور علیہ السلام کو اللہ کا دیا تحفہ نماز قبول نہ کیا، اور آج 95% مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی فرمائی اور نمازیں 50 کے بجائے 5 رہ گئی، پھر بھی مسجدوں میں بندہ نظر نہیں آتا۔ اگر 50 ہی رہتے تو شاید امام بھی نظر نہ آتا۔ ہمیں 5 ملی ہیں تو نمازی نظر نہیں آتے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی اگر مہربانی نہ ہوتی تو امام بھی نظر نہ آتا، کہاں ہم 50 نمازیں پڑھ لیتے۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا کہ میرے حکم تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی پائے گی، تاکہ نہ میرا حکم بدلے نہ تیری امت مشقت میں پڑے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اس سے حضور علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوئی کہ ساری دنیا ساری عمر چکر لگاتی رہے تو ایک نماز کا ایک سجدہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر لگائے تو 10 یا 5 نمازیں معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔